رحمت علی کا گاؤں راوی کے کنارے پر تھا۔ وہ وہاں مچھلیاں پکڑتا اور قریبی قصبے کے بازار میں جا کر بیچ دیتا۔ اس طرح جو پیسے ملتے ان سے اپنی بیوی اور بچے شوکت کا پیٹ پالتا۔ شوکت گاؤں کے اسکول میں پڑھتا تھا اور اس کی ماں اپنا کام کاج ختم کرنے کے بعد مچھلیوں کے جال کی مرمت کرتی۔ اماں، شوکت ماں سے کہتا ہے، مجھے امرود بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرے پاس اپنا امرودوں کا باغ کب ہوگا؟ صبر کر میرے بچے، جب تمہارا باپ مچھلیاں بیچنے بازار جائے تو اس سے کہنا وہ تمہارے لیے کچھ امرود خرید لائے گا۔ موسم بدلا۔ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جو شروع ہوا تو تھمنے میں ہی نہ آیا۔ دریا میں ان بارشوں کا پانی بڑھتا گیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت اسکول کی گھنٹی بجی۔ بچے شور مچاتے ہوئے اپنی جماعتوں سے نکلے۔ شوکت ان کے بیچ میں سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا۔ جب وہ دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ دریا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ شوکت جلدی جلدی آگے بڑھا اور اس نے دیکھا کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک ننھا سا بچہ غوطے کھا رہا ہے۔ کسی شخص میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بچے کی جان بچاتا۔ بیچارہ بچہ کئی بار ڈوبا اور ابھرا۔ ایک چھوٹی سی ٹوپی اس کے پاس ہی تیر رہی تھی۔ شوکت نے بغیر سوچے سمجھے اپنا بستہ ایک طرف پھینکا اور لوگوں کو ہٹاتا اور دریا میں کود پڑا۔ لوگ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے اور شوکت 1 منٹ میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں بچہ غوطے کھا رہا تھا۔ وہ دریا کے کنارے پل کر بڑا ہوا تھا اور مچھلیوں کی طرح تیرنا جانتا تھا۔ اچانک بچے نے غوطہ کھایا اور پھر نہیں ابھرا، لیکن شوکت کو معلوم تھا کہ جس جگہ بہت سارے بلبلے ابھر آئے ہیں بچہ وہی ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے لگا۔ بہادر تیراک نے پانی میں ڈبکی لگائی اور دوسرے لمحے لڑکے کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اسے پلٹا، اس کا کپڑا پکڑا، کنارے کی طرف لے کر تیرنے لگا۔ لوگ دم سادے دیکھتے رہے۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس کی مدد کرتا۔ آخر شوکت کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے لوگوں کو لڑکے کا ہاتھ پکڑایا اور خود بھی باہر نکل آیا۔ جب وہ سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا، اوپر آیا تو تمام کسان خوشی سے چیخ پڑے۔ مردوں نے پیٹھ تھپک کر اسے شاباش دی اور عورتوں نے اس کا ماتھا چوما۔ کچھ لوگ ڈوبنے والے بچے کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے اس کا پیٹ دبانا شروع کیا۔ لڑکے نے جتنا پانی پیا تھا اگل دیا اور پھر آنکھیں کھول دیں۔ جب شوکت نے دیکھا کہ بچہ زندہ ہے تو اس نے اپنا بستہ اٹھایا اور چپکے سے گھر چلا گیا۔ اس کے کپڑوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اگلے دن ایک مرد اور ایک عورت جو اس بچے کے ماں باپ تھے ان کے گھر آئے۔ بچے کے ماں باپ نے شوکت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اور میری بیوی ساری رات یہ سوچتے رہے کہ آپ کے بیٹے کو کیا انعام دیں۔ ہمارا بیٹا ہی اس دنیا میں ہماری دولت ہے۔ وہ اس وقت پہلی جماعت میں ہے۔ اگر ہم اس سے محروم ہو جاتے تو ہماری زندگی ہی ویران ہو جاتی۔ ہم اتنے مالدار تو نہیں کہ شوکت کو کچھ دے سکیں، لیکن ہمارے پاس دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا امرود کا باغ ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے آدھا باغ شوکت کو دے دیں جس نے ہمارے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ شوکت کی ماں خوشی سے چیخ پڑی۔ اس شام اسکول سے آنے کے بعد شوکت اور اس کی ماں دریا کے کنارے پہنچے۔ ماں امرود لانے کے لیے اپنے ساتھ ایک خالی ٹوکری بھی لے کر گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی بہادری کا انعام اسے بہت اچھا ملا۔ اب تو وہ روز ہی امرود کھایا کرے گا۔ ماں بھی بہت خوش تھی کہ اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی۔